مارچ 1095 عیسوی میں پوپ اربن ثانی نے پلاسٹیا کے مقام پر عیسائی اکابر کا ایک اجلاس بلوایا، جس میں ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا اور مقدس جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس اجلاس کے بعد اسی سال نومبر میں فرانس کے شہر کلرمونٹ میں ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی گئی۔ عیسائی دنیا کے اس اجتماع عظیم کو تاریخ میں بڑی شہرت اور اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں بڑے اہم اور دور اندیش فیصلے کیے گئے، اور پوپ نے اپنا وہ تاریخی فتویٰ صادر کیا جس نے لاکھوں بندگان خدا کو کئی سالوں تک تکلیفوں میں جکڑے رکھا۔ اس اجتماع عظیم میں عیسائی حکمرانوں، امیروں، نوابوں، راہبوں، پادریوں اور عام لوگوں نے اتنی کثیر تعداد میں شرکت کی کہ شہر میں کہیں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ پوپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے فرانس، اٹلی، جرمنی اور دوسرے ممالک سے عیسائی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پوپ کا فتویٰ حاصل کرنے کے بعد پیٹر دی ہرمٹ نے اپنی فتنہ انگیزی کی مہم اور زیادہ تیز کر دی، اور یہ اسی کی مجنونانہ سرگرمیوں کا نتیجہ تھا کہ صلیبیوں کا جوش تھمنے میں ہی نہ آتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں پیٹر دی ہرمٹ کے جھنڈے کے نیچے 1.5 لاکھ کے قریب صلیبی لشکر جمع ہو گیا۔ صلیبیوں کا پہلا لشکر اگست 1096 عیسوی میں والٹر دی پینیلیس کی سرکردگی میں ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اس صلیبی لشکر نے ہنگری سے گزرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو اس قدر ستایا کہ وہاں کے لوگ ان کے ہم مذہب ہونے کے باوجود ان کے خلاف ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے متحد ہو کر صلیبیوں پر ایک زبردست حملہ کیا اور ان کے ہزاروں آدمی مار ڈالے۔ والٹر اور اس کے چند ساتھی بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگے۔ اس طرح یہ لشکر اپنے کرتوتوں کی بدولت اپنے ہی ہم مذہبوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ صلیبیوں کا دوسرا لشکر، جس کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی، پیٹر دی ہرمٹ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ ان لوگوں کو پہلے لشکر کی تباہی کا حال معلوم ہوا تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ یہ لشکر آگے بڑھا اور جوش انتقام میں وہاں کے باشندوں پر ایسے ہولناک مظالم ڈھائے کہ زمین و آسمان لرزا اٹھے۔ صرف ایک شہر میلی ویل کے 60,000 باشندے صلیبی سورماؤں نے بے دریغ قتل کر ڈالے۔ راستے میں آنے والے تمام شہروں اور قصبوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے یہ لشکر قسطنطنیہ کے قریب جا پہنچا۔ قسطنطنیہ کے رومی بادشاہ الیکسیس کو ان لوگوں کی سفاکیوں اور خرمستیوں کا حال معلوم ہو چکا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ قسطنطنیہ میں داخل ہوں۔ یہی قیصر روم تھا جس نے سب سے پہلے پوپ اور یورپ کے دوسرے عیسائی بادشاہوں سے اپیل کی تھی کہ آپ قسطنطنیہ آئیں، ہم آپ کو اناطولیہ میں داخل ہونے کے لیے قسطنطنیہ سے راستہ دیں گے۔ اب وہی قیصر روم یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان صلیبی سورماؤں کو اپنی مملکت سے نکالا جائے۔ چنانچہ قیصر روم نے بہت سارے جہازوں اور کشتیوں کا انتظام کیا اور ان لوگوں کو آبنائے باسفورس کے پار ایشیائے کوچک کے ساحل پر اتروا دیا۔ یہاں پر صلیبی لشکر کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصے کی قیادت پیٹر اور والٹر کے متحد رہی، اور دوسرے حصے کی قیادت اٹلی کے جنگجو سردار رینالڈ نے سنبھال لی۔ رینالڈ صلیبیوں کا پہلا جرنیل تھا جو اپنے جنونی لشکر کے ہمراہ ارض روم یعنی ایشیائے کوچک کی اسلامی مملکت میں داخل ہوا۔ ان دنوں اس اسلامی ریاست کے فرمانروا سلطان قلج ارسلان سلجوقی تھے۔ وہ بڑے باہمت اور غیور انسان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صلیبی ان کے علاقے پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، لیکن بعد کے واقعات نے اس اندازے کو غلط ثابت کر دیا۔ صلیبی سب سے پہلے ان کی مملکت میں داخل ہوئے اور ایک سرحدی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر قبضہ کرنے کے بعد صلیبیوں نے آس پاس کے علاقوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں سب کو قتل کر دیا گیا۔ وہ مسلمانوں کا گوشت کاٹ کاٹ کر سیخوں پر چڑھاتے تھے۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ صلیبیوں کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بن چکی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے کے نیچے ایسے ہولناک جرائم کیے
کہ فطرت انسانی ان کا تصور کر کے بھی لرزا اٹھتی ہے۔ رینالڈ کے پیچھے پیچھے پیٹر اور والٹر کا لشکر بھی مسلمان آبادیوں پر اسی قسم کے مظالم ڈھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے جواب میں سلطان کلج ارسلان نے اپنے ایک جرنیل کی قیادت میں زیری گوردس کے محاصرے پر صلیبیوں کو شکست دی، جن میں سے اکثر کو محاصرے کے دوران گدھوں کا خون اور ان کا اپنا پیشاب پینے پر مجبور کر دیا گیا، کیونکہ ان کی پانی کی فراہمی بند کر دی گئی تھی۔ اس محاصرے میں بہت سارے صلیبی مارے گئے اور کچھ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں بھی کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور جنہوں نے انکار کیا ان کو قتل کر دیا گیا۔ صلیبیوں کے دوسرے لشکر میں ترک جاسوسوں نے یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ جو صلیبی لشکر آگے گیا تھا انہوں نے نیسیا کو بھی فتح کر لیا ہے۔ چنانچہ اس لشکر میں بھی آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوا تاکہ یہ بھی آگے جا کر وہاں لوٹ مار کر سکیں۔ راہبر پیٹر رسد کا بندوبست کرنے کے لیے قسطنطنیہ گیا ہوا تھا اور زیادہ تر سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ راہبر پیٹر کے آنے کا انتظار کیا جائے اور اس کے بعد پیش قدمی کی جائے۔ تاہم جیفری بوریل، جسے عوام میں زیادہ مقبولیت حاصل تھی، اس نے یہ دلیل دی کہ انتظار کرنا بزدلی ہوگی اور ہمیں فوراً ترکوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے۔ چنانچہ جیفری کی مرضی غالب آ گئی اور 21 اکتوبر کو صبح 20,000 کی پوری فوج نے کیمپ میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو چھوڑ کر نیسیا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ صلیبی پڑاؤ سے 3 میل دور، جہاں سڑک ایک تنگ وادی میں داخل ہوتی تھی، ترک فوج ان کی منتظر کھڑی تھی۔ جیسے ہی صلیبی لشکر اس وادی میں داخل ہوا تو ترکوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ صلیبی لشکر میں فوراً ہی خوف و خراس پھیل گیا اور چند ہی منٹوں میں پورے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ اس لشکر میں سے چند ہی سپاہی اپنی جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد صلیبیوں کا تیسرا لشکر ایک جرمن پادری گارڈ سچال کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ لوگ سخت بد اخلاق اور کمینہ صف تھے، جہاں جہاں سے بھی گزرتے لوٹ مار، قتل و غارت گری کو اپنی یادگار چھوڑتے جاتے، یہاں تک کہ اپنی ہم مذہب عورتوں کو دن دہاڑے اغوا کر کے اپنے کیمپوں میں لے آتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یروشلم کے بجائے ان کی منزل مقصود شراب خوری، زناکاری اور ڈاکہ زنی ہے۔ جب یہ لوگ ہنگری میں داخل ہوئے تو ان کی بدعمالیاں حد سے تجاوز کر گئیں۔ اہل ہنگری ان کو برداشت نہ کر سکے اور یک جان ہو کر ان نام نہاد صلیبیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بلگراد کے نواح میں صلیبی لشکر اور اہل ہنگری کے درمیان خون ریز لڑائی ہوئی، جس میں صلیبیوں کو شکست فاش ہوئی اور میدان جنگ ان کی لاشوں سے بھر گیا۔ صرف چند آدمی زندہ بچے جو چھپتے چھپاتے اپنے وطن واپس پہنچے۔ اس کے بعد صلیبیوں کا چوتھا لشکر انگلستان، فرانس، فلینڈرز اور لورین سے روانہ ہوا۔ اس صلیبی لشکر نے بھی مقدس جہاد کی ابتدا یہودیوں کے قتل عام سے کی اور راستے میں آنے والے شہروں میں انہوں نے ہزاروں یہودیوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر دیا اور پھر لوٹ مار کرتے ہوئے ہنگری میں داخل ہو گئے۔ اہل ہنگری نے پھر متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا اور ممسی برگ کے مقام پر ان کو ایسی کاری ضرب لگائی کہ ایک صلیبی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ چوتھے صلیبی لشکر کے خاتمے کے ساتھ پہلی صلیبی جنگ کا پہلا دور ختم ہو گیا۔ اس دور میں اہل یورپ کو ہولناک تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ فرانسیسی مورخ مچارڈ کے بیان کے مطابق جنگ کے ابتدائی دور میں 3 لاکھ صلیبی اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ یہ سب لوگ عام طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان میں کسی ملک کا سربراہ یا کوئی رئیس موجود نہیں تھا۔